Assalamu alaikum dear students, welcome to the part 2 of spotting the error in preposition. اس سے پہلے ہم نے تقریباً 8 prepositions کے جو ہمارے پاس uses ہے اس کو ڈسکس کر لیا ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم فردر 8 ایسے MCQs کو سالو کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس جو اکثر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اور آج ہم ایک ایسی چیز کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرام یور چائلڈہڈ ہے یو ہیو بین لسننگ ٹو اٹ، لیکن اصل میں وہ جو رول ہے اس میں تھوڑا سا ایک ٹرک ہے جو کہ آپ نہیں جانتے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو ہمارے پاس ٹرک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس 2 پریپوزیشنز ہیں. ایک ہمارے پاس ہے بٹوین اور دوسرا ہمارے پاس ہے امنگ. اب آپ نے یہ سیکھا ہے کہ بٹوین کو ہم یوز کرتے ہیں 2 کے لیے اور امنگ کو ہم یوز کرتے ہیں مور دین 2 کے لیے. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مکمل جو آپ کے پاس رول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بٹوین کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیفینیٹ نمبر کے لیے، جبکہ امنگ کو ہم یوز کرتے ہیں انڈیفینیٹ نمبر کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ سر ڈیفینیٹ نمبر اور انڈیفینیٹ نمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ڈیفینیٹ نمبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کے ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں معلومات ہو، اور جب ہم کسی چیز کے ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں indefinite number. When we know the exact number, it is called definite number, and when we do not know the exact number, it is called indefinite number. اب ذرا MCQs نمبر 1 کو دیکھیں. یہاں پر ہمارے پاس کتنے ٹریز ہیں؟ 2 ہے. تو ہمیں ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہمیں ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں پتا ہے. اس وجہ سے ہم کیا لگائیں گے؟ یہاں پر ہم بٹوین نہیں امنگ نہیں لگائیں گے، بلکہ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ بٹوین لگائیں گے. پھر ہمارے پاس ہے سینٹینس نمبر 2، I parked the car among 100 trees. اب جو آپ نے اس سے پہلے سیکھا تھا تو اس کے مطابق تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ٹریز آئے ہیں وہ 2 سے زیادہ ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس امنگ نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا آئے گا؟ بٹوین آئے گا. کیوں ہمارے پاس یہاں پر بٹوین آئے گا؟ ریزن ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس ٹریز کتنے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل جو ٹریز ہے وہ 100 ہے. تو ہمیں اس ٹریز کے ایگزیکٹ نمبر کے بارے میں پتہ ہے. اس وجہ سے جب ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبر کی معلومات ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے امنگ نہیں لگاتے، بلکہ ہم اس کے لیے بٹوین لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ I parked the car between 100 trees. اگر میں کہتا ہوں کہ I parked the car among 100 trees تو پھر ہمارے پاس یہ سینٹینس غلط بن جائے گا. پھر سینٹینس نمبر 3 ہمارے پاس ہے I parked the car between trees. اب یہاں پر ہمارے پاس کتنے ٹریز ہے؟ 3 ہے، 10 ہے، 20 ہے. ہمیں ان ٹریز کے ایگزیکٹ نمبر کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹریز کا جو نمبر ہے وہ انڈیفینیٹ نمبر ہے، یا اس کے ہمیں ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پر ہم پھر بٹوین کو یوز نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہاں پر کیا لگائیں گے؟ امنگ لگائیں گے. سو ہوپ فلی یو ہیو انڈرسٹوڈ دا پوائنٹ کہ جب آپ کو ایگزیکٹ تعداد معلوم ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے لیے بٹوین لگائیں گے، اور جب آپ کو ایگزیکٹ تعداد معلوم نہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے امنگ لگائیں گے. فار ایگزامپل آپ لوگوں کے پاس پیپر کا ایک MCQs ہے کہ عمران is sitting dash عبداللہ زبی زوید اینڈ زبیر. عمران is sitting dash عبداللہ زبی زوید اینڈ زبیر. اب زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے اس میں جو ہے وہ امنگ لگایا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو ہمارے پاس جو بندے ہیں وہ 2 سے زیادہ ہے. تو وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو یہاں پر ایگزیکٹ نمبر پتہ ہے کہ نہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل کتنے بندے ہیں؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ عمران جتنے بندوں کے درمیان بیٹھا ہے وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4 ہے. 1 2 3 4. تو ہمیں ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں معلومات ہیں. اس وجہ سے جب ہمیں ایگزیکٹ نمبر کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے امنگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم امنگ نہیں لگاتے، بلکہ ہم اس کے لیے بٹوین لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ عمران is sitting between عبداللہ زبی زوید اینڈ زبیر. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے he distributed the money amongst them. اچھا یہ ہمارے پاس امنگ اور amongst میں آپ لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس ہے امنگ اور دوسرا ہمارے پاس ہے amongst. اب یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دونوں ہمارے پاس انڈیفینیٹ نمبر کے لیے یوز ہوتے ہیں. یعنی جب ہمیں ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں معلومات نہ ہو تو ہم اس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. تو پھر اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہوگا؟ ڈفرینس کچھ اس طرح سے ہے کہ امنگ کو ہم یوز کرتے ہیں کنسوننٹ ساؤنڈ کے ساتھ،
اور amongst کو ہم یوز کرتے ہیں واول ساؤنڈ کے ساتھ. کنسوننٹ ساؤنڈ کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی ورڈ کو آپ اردو میں لکھتے ہیں اور اس کے اسٹارٹ میں الف نہیں آتا تو ہم اسے کنسوننٹ ساؤنڈ کہتے ہیں, اور جب اس کے اسٹارٹ میں آپ کے پاس الف آتا ہے تو پھر ہم اسے واول ساؤنڈ کہتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ہے دم. اب یہ دم ہمیں کیا کر رہا ہے, یہ ہمیں واول ساؤنڈ نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ ہمیں کنسوننٹ ساؤنڈ دے رہا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہی ڈسٹریبیوٹیڈ دا منی امنگ دیم. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہی ڈسٹریبیوٹیڈ دا منی امنگسٹ دیم تو پھر ہمارے پاس یہ سینٹینس غلط بن جائے گا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئی ڈسٹریبیوٹیڈ دا منی امنگ اس. ہی ڈسٹریبیوٹیڈ دا منی امنگ اس. اب یہ بھی ہمارے پاس غلط بن جائے گا. کیوں غلط بن جائے گا؟ کیونکہ اس آپ اس کو اردو میں نہیں اس طرح آتا ہے کہ نہیں, تو اس کے اسٹارٹ میں الف آ رہا ہے. تو یہ رول تو آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی واول ساؤنڈ آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ امنگ نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کے ساتھ امنگسٹ لگاتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ہی ڈسٹریبیوٹیڈ دا منی امنگسٹ اس. تو واول ساؤنڈ کے ساتھ امنگسٹ, کنسوننٹ ساؤنڈ کے ساتھ امنگ آئے گا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئی ایگری ٹو یو. اچھا, جب ہمارے پاس پرسن آ جائے, پرسن, تو ایگری کے بعد کیا آئے گا؟ ود آئے گا. آئی ایگری ود یو. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ایگری ٹو یو تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئی ایگری ود یور آئیڈیا. لیکن اگر ہمارے پاس آئیڈیا آ جائے, پروپوزل آ جائے, سجیشن آ جائے, ویو آ جائے, تو پھر ہم اس کے ساتھ ود نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کے ساتھ ٹو لگاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایگری کے ساتھ ود بھی آ سکتا ہے اور ایگری کے ساتھ ٹو بھی آ سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس پرسن آیا ہے, تو اگر پرسن آیا ہے تو ہم ود لگاتے ہیں اینڈ وی سے آئی ایگری ود یو. لیکن اگر ہمارے پاس ایگری کے بعد آئیڈیا آ جائے, ویو آ جائے, سجیشن آ جائے, تو ہم پھر یا پروپوزل وغیرہ آ جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ ٹو نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ود نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کے ساتھ ٹو لگاتے ہیں. سو آئی ایگری ٹو یور آئیڈیا. اور لاسٹ ہمارے پاس جو آج کا ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہی ہٹس ہز ڈاگ بائی اے اسٹک. تو ہمارے پاس کیا آئے گا, یہاں پر آئے گا ود. کیوں؟ کیونکہ بائی کو ہم یوز کرتے ہیں ڈوئر کے ساتھ جبکہ ود کو ہم یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹ کے ساتھ. یعنی جو بندہ کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ بائی لگاتے ہیں اور جس چیز سے وہ کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ود لگاتے ہیں. اب یہاں پر یہ اسٹک ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ڈوئر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے. دیٹ از وائی وی سے ہی ہٹ ہز ڈاگ ود اے اسٹک اینڈ ناٹ بائی اے اسٹک. تو ہوپ فلی اب آپ لوگ کی پریپوزیشن کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ویڈیو نمبر 1 میں بھی ہم نے 8 انسٹانسز کیے تھے, آج بھی ہم نے 8 انسٹانسز کر لیے ہیں. سو ہوپ فلی یو ہیو کلیریفائڈ آل یور پوائنٹس. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.